لیکن اس دوسرے آپشن پر چلنے کے لیے علماء نے 4 شرطیں بیان کی، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 کہ دھمکی جو ہو، یعنی کفریہ کلمہ نہ کہنے کی جو دھمکی دی جائے وہ قتل کی یا ایسی سزا کی ہو جو ناقابل برداشت ہو، یہ پہلی شرط۔ اگر کوئی کہے کہ تو اگر کفریہ کلمہ نہیں کہے گا تو 1 چماٹ ماروں گا، تو اس دھمکی پہ تو نہیں بول سکتا نا وہ۔ یا کوئی کہے اگر تو کفریہ کلمہ نہیں کرے گا تو تیری جیب سے 1000 روپے لے لوں گا، تو یہ ایسی دھمکی نہیں کہ آدمی کفریہ کلمہ بول دے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ جان جانے کی دھمکی ہو یا ایسی سزا کی جو ناقابل برداشت ہو۔ سزا بھی ٹارچر، ایسا ٹارچر کیا کہ سہ نہ سکے، ورنہ ہلکی پھلکی چوٹ پر آدمی کفریہ شرکیہ بات کہتا جائے، اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے کہ دھمکی کی چیز کی ہو، قتل کی، جان سے مارنے کی، یا ایسی سزا کی جو ناقابل برداشت ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دھمکی دینے والا جو کہہ رہا ہے وہ کر سکتا ہو۔ ابھی ایسا ہو کہ ہمارے سامنے ایک آدمی بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، 1 چماٹ مارو تو پتہ نہیں کہاں جائے گا، کھڑا ہو کے بولے کہ کفر کر نہیں تو تجھے مار دوں گا، تو اس کے کہنے سے آدمی ڈر جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو دوسری شرط ہے میرے بھائی، دیکھو بول کون رہا ہے، کیا یہ واقعی جو کہہ رہا ہے وہ کر سکتا؟ ممبئی میں تو عام طور سے لوگ بول بچن ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ اونچی زبان میں بول دو ٹائنٹا فش۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی آدمی بول بچن کرے اور آپ اس کی بات مان لینا، دیکھو کہ وہ اس کی حیثیت کیا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی جو مسلمان جو پھنسا ہے ان حالات میں، اس کے پاس دفاع کی طاقت نہ ہو، یعنی سیلف ڈیفنس کی طاقت نہ ہو۔ اگر اس کے پاس سیلف ڈیفنس کی طاقت ہے تو یہ آپشن نہیں چن سکتا ہے، اس کو فائٹ کرنا ہے۔ دوسرا استمداد کی طاقت نہ ہو، یعنی کہیں سے ہیلپ بھی نہیں لے سکتا، کال بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے پاس یہ آپشن ہو کہ ایک کال پہ کسی کو بلا سکتا ہے تو پھر وہ کفر نہیں کر سکتا، اس کو مدد لینی ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو تیسرا فرار، بھاگنا۔ اگر بھاگنے کا آپشن ہے تو بھی وہ کفریہ کلمہ نہیں کر سکتا، اس کو بھاگنا ہے۔ تو یہ تیسری شرط ہے کہ جو مظلوم ہے نا، جو ان حالات میں گھرا ہے، وہ اپنا دفاع نہ کر سکتا ہو اور مدد کے لیے کسی کو نہ بلا سکتا ہو، بھاگ نہ سکتا۔ یہ تیسری شرط۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ظن غالب ہو کہ اگر ہم اس کی بات نہیں ماریں گے تو ایسا کر دے گا۔ اگر ہمیں ہلکا سے بھی اشارہ مل جائے کہ یہ صرف دھمکی ہے، بول بچن ہے، یعنی گرچہ وہ پاورفل ہے، کر سکتا، لیکن اگر ہم کو اشارہ مل رہا ہے یہ صرف بول رہا ہے، کرنے والا نہیں، تو ہم کلمہ کفر نہیں کر سکتے۔ اگر وہاں پہ سچویشن دیکھ کے ہم کو لگے کہ واقعی یہ جو کہہ رہا ہے کر بیٹھے گا، تو ہم جو ہے اس حد تک جا سکتے ہیں، رخصت پہ عمل کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ 4 شرطیں علماء نے بتائی ہیں، 4 شرطیں کہ جو رخصت والا آپشن ہے اس کو چننے کے لیے 4 شرطیں۔ نمبر 1 کہ جو دھمکی دی جا رہی ہے وہ قتل کی ہو یا ایسی سزا کی جو ناقابل برداشت ہو۔ نمبر 2 دھمکی دینے والا اس پہ عمل کر سکتا ہو۔ نمبر 3 جو مظلوم ہے وہ اپنا دفاع نہ کر سکتا ہو، کسی کو مدد کے لیے نہ بلا سکتا ہو یا فرار اختیار نہ کر سکتا ہو۔ نمبر 4 مظلوم کو یہ گمان ہو، مکمل ظن غالب ہو کہ اگر اس نے اس کی بات نہیں مانی تو معاملہ خطرناک حد تک ہے۔